الخلق كلهم مولاي صل وسلم. شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے نشریات جاری ہیں اور ظاہر آہستہ آہستہ ہم وقت سحر کی جانب بھی بڑھے ہیں. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جنید بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہے وجہ تخلیق کائنات ہونے کے ساتھ ساتھ ختمی مرتبت بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں، کوئی نہیں، شریعت کوئی کوئی نہیں، نہیں، کتاب کوئی نہیں، امت آخری. ٹھیک. عجیب. خداوند تعالیٰ کے ہر عمل کے پیچھے ظاہر ہے ہر عمل کسی نہ کسی منطق سے جڑا ہوا ہے. اس سب کے پیچھے کیا وجہ، کیا منطق، کیا عمل؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دراصل شان بیان کرنا ہے. آپ نے فرمایا، آپ نے فرمائی کہ یہ اللہ رب العزت نے ایک ایسا وصف ہے جو اللہ نے، آپ نے 6 چیزیں بیان فرمائی، میں ان میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ 2 چیزیں جو بھی آپ نے بیان کی ہیں، یہ فرمایا یہ کسی اور نبی کو نہیں ملی. میں تمام انبیاء میں آخری نبی ہوں، میری امت آخری امت ہے. اور جو کتاب اتری اور جو شریعت اتری اس کے بارے میں قرآن نے حکم فرمایا اِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. سبحان اللہ. تو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں، شان رمضان میں بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، آپ ان کو ویسے بھی سنتے ہیں ARYQ TV پر اور مختلف پلیٹ فارمز پر. جناب مفتی اسماعیل نورانی صاحب، السلام علیکم مفتی صاحب. مزاج بخیر ہیں، خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ محافل کا سلسلہ آج تو ملک بھر میں، شہر بھر میں جاری ہے، دنیا بھر میں جاری ہے، سب خوشیاں منا رہے ہیں الحمدللہ. تو ہم یہ چاہیں گے کہ اگر اس موقع پر، اسی موضوع پر، چونکہ ظاہر ہے ہم اپنے طور پر جتنا حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ڈالیں. آج کی سب سے بہتر شب کیا ہے؟ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے کی. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی چاہوں گا کہ آخر میں اگر اسی موضوع کو آپ ربط بھی دیں کرنٹ افیئر سے، موجودہ حالات سے، امت کے حالات سے، کہ ہم جب ماننے والے ان کے ہیں جو عظیم ہے، جو آپ نے بتایا وسیم ہے، جو قسیم ہے، تو ایک طرف اتنا زبردست رول ماڈل، پھر دوسری طرف یہ زوال، یہ کیوں ہے؟ اس چیز کی کیا وجہ ہے؟ ماشاءاللہ. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. حمد و صلاۃ کے بعد معزز و مکرم حاضرین محفل اور ٹیلی ویژن اسکرین کے ذریعے دنیا بھر میں دیکھنے والے ہمارے تمام ہی بھائی اور تمام ہی بہنیں اور جتنے بھی لوگ اس پروگرام کو ملاحظہ کر رہے ہیں، حمد و صلاۃ کے بعد ان سب کی خدمت میں سب سے پہلے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پرمسرت موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید سے ایک انتہائی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کی ہے. ارشاد ربانی ہوا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے پیارے رسول، اے پیارے حبیب، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. یہاں پر اس آیت مبارکہ میں ایک لفظ خاص غور طلب ہے. ورفعنا کے بعد جو فرمایا ورفعنا لک، عربی میں اس کا معنی ہے آپ کی خاطر، آپ کے لیے، جس سے علماء نے یہ استدلال کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں کہ جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ خود پروردگار ان کی رضا چاہتا ہے. بقول قرآن، خود یعنی قرآن ہی اس کا حوالہ ہے اس بات کا کہ ارشاد فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا
کہ پیارے ہم آپ کو وہی قبلہ عطا کر دیں گے جو آپ چاہتے ہیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو آپ کا رب اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یہ جگہ جگہ جو رضا کی نسبت اللہ سرکار کی طرف کر رہا ہے، تو علماء نے خلیل و حبیب میں فرق بھی یہی بتایا. حضرت ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا، سرکار دو عالم کو حبیب بنایا. آہا تو علماء فرماتے ہیں کہ خلیل وہ ہے جو رب کی رضا تلاش کرے، اور حبیب وہ ہے کہ رب اس کی رضا کو پسند کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت موسیٰ کہتے ہیں وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، سورہ طٰہٰ. عرض کرتے ہیں مولا میں تیری بارگاہ میں اس لیے آیا کہ تو راضی ہو جائے. اسی سورہ طٰہٰ میں آگے اللہ فرماتا ہے پیارے حبیب فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، پیارے آپ صبح و شام اس لیے تسبیح کریں کہ آپ راضی ہو جائیں. واہ تسبیح واہ مولا واہ کی واہ ہے، واہ واہ. عبادت رب کی ہے، لیکن رضا مصطفیٰ کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں واہ سے واہ. معلوم یہ ہوا بقول سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت کہ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. دونوں کائنات، دونوں عالم، جن و انس، سب اللہ کی رضا چاہتے ہیں. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، مگر خدا چاہتا ہے رضا محمد. ہاں 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 ہاں. اور یہ واہ واہ سیدہ عائشہ ام المومنین کیا خوبصورت فرماتی ہیں. صحیح بخاری کی حدیث فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں بارگاہ رسالت میں ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، یا رسول اللہ میں نے تو ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ رب تبارک و تعالی آپ کی خواہش پوری کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے. آہا. پیارے جب آپ خواہش کرتے ہیں رب آپ کی خواہش بہت جلدی پوری فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کئی گوشوں سے سوچتا رہا کہ جب یہاں پر میں بیٹھوں گا، گفتگو کا آغاز کروں گا، ہاں. تو کس گوشے سے بات شروع کروں، کس گوشے کی طرف جاؤں. ہاں. سیرت نبی کا ایک ایسا بحر بے کراں ہے بے شک. کہ جس طرف نکل جائیے، جس طرف چلے جائیے. بقول شاعر کہ فرماتے ہیں کہ جنید و با یزید نفس گم کر دمی آید، جنید و با یزید ایجا. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت جنید بغدادی جیسا صوفی بزرگ بھی اپنی سانسیں روک کر محو حیرت نظر آتا ہے. بقول اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک کہ و مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، اچھا. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. ہائے ہائے ہائے. یہ جو مقام حیرت سبحان اللہ سرکار سبحان کی اللہ. سیرت کا جس نے بھی مطالعہ کیا حق ہے حق ہے. وہ آخر میں اسی نتیجے پہ پہنچا کہ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن پھر میں نے سوچا کہ جب یہ مقام حیرت ٹھہرا، جب یہ مقام لامتناہی ٹھہرا، تو پھر اس کو کیوں نہ ایک ایسے نقطے پہ لا کے بات کی جائے کہ جو تمام جہتوں کو اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہے، اور وہ نقطہ ہے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. سرکار دو عالم کا نام نامی، اسم گرامی، وہ مبارک اور وہ جامع نام ہے کہ میں اگر سرکار کے اخلاق کی بات کروں ایک الگ خطاب ہوگا، میں سرکار کے حسن و جمال کی بات کروں ایک الگ خطاب ہوگا، میں حضور کے اہل بیت کی بات کروں الگ خطاب ہوگا، میں اپنے آقا و مولا کے صحابہ کی بات کروں ایک الگ خطاب ہوگا. لیکن اگر میں اس میں محمد کی بات کرتا ہوں، اہل بیت بھی موجود ہیں، صحابہ بھی اس میں شامل ہیں، میرے آقا کا حسن و جمال بھی اس میں موجود ہے. سبحان اللہ. جامع ہے یہ جامع نام سبحان ہے. اللہ سبحان اسی لیے اللہ. شاعر نے کہا کہ نام محمد ہی نعت محمد ہے. آہا. واہ 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 واہ. نام محمد ہی نعت محمد نعت ہے. محمد ہے. میں نام محمد کو لکھ کر قلم رکھ رہا ہوں. آہا. واہ واہ واہ. میں نام محمد کو لکھ کر نعت ہو قلم گئی. رکھ رہا ہوں. نعت ہو گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد. علماء نے جب اس کی تشریح کی تو فرمایا کہ لفظ محمد کا معنی ہے کل من یحمد مرتن بعد مرتن کرتن بعد کرتن آنن بعد آنن. فرماتے کہ محمد وہ ہستی ہے، وہ شخصیت ہے کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، ہر جہت سے تعریف کی جائے، گویا کہ اسے جس جہت سے دیکھا جائے وہ قابل تعریف نظر آئے. وہاں عیب کو دخل نہیں، عیب تو دور، وہاں تصور عیب کو بھی بے دخل شک، نہیں. بے شک، اللہ بے نے شک. انہیں ایسا بقول سیدنا حسان ابن ثابت کہ خلقت مبرعا من کل عیب، پیارے آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسا آپ نے چاہا ویسا رب نے آپ کو تخلیق فرمایا سبحان ہے. اللہ، سبحان یہ حضرت حسان ابن ثابت کی وہ نظر ہے، وہ نظرانہ عقیدت ہے جو بارگاہ رسالت میں پیش کیا. میں خلاصتاً عرض کروں گا کہ لفظ محمد کا معنی یہ ہے
کہ جو ہر جہت سے قابل تعریف ہو. سو اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دیکھو، وہ اپنے علم میں بھی محمد ہیں. علماء کہتے ہیں محمد فی علم ہی، وہ قابل تعریف ہیں اپنے علم میں بھی، کیونکہ پوری دنیا کا علم اللہ نے ایک پلے میں رکھا اور فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اے لوگو تم سب کو جتنا علم ملا وہ سب کا سب قلیل. تنہا مصطفیٰ کی باری آئی، فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور پیارے آپ پر تو اللہ کا فضل عظیم ہوا. سبحان اللہ. پوری دنیا کا علم قلیل ٹھہرا، مصطفیٰ کا علم عظیم ٹھہرا. تو معلوم ہوا کہ وہ محمد فی علم ہی، وہ اپنے علم میں محمد یعنی قابل تعریف. وہ محمد فی حسن ہی، وہ اپنے حسن و جمال میں بھی محمد ہیں. ان کے حسن و جمال کو حضرت جابر بن سمورہ نے دیکھا. 14ویں کی رات چاند چمک رہا، سرکار دو عالم آرام فرما ہے. حضور کے چہرے کو ایک نظر دیکھتے ہیں، ایک نظر چاند پہ ڈالتے ہیں. فیصلہ نہیں ہو رہا کہ زیادہ حسین کون ہے، زیادہ کون چمک رہا ہے. حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں میں غور کرتا رہا حتیٰ کہ میں اس فیصلے پہ پہنچا کہ واللہ لہو احسن عندی من القمر، کہ خدا کی قسم رسول پاک کا چہرہ پر نور چاند سے زیادہ چمک رہا تھا. سبحان اللہ. وہ محمد فی حسن ہی، وہ اپنے حسن و جمال میں بھی محمد یعنی قابل تعریف ہیں. ہوا محمد فی سخائہ، وہ اپنی سخاوت میں بھی قابل تعریف. بات سخاوت کی آ جائے، کسی نے حضور غزالی زماں علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک سوال بھیجا. سوال یہ تھا کہ جناب ہم نے سنا کہ حاتم طائی جو بہت سخی گزرا، اس کے اپنے دربار کے 8 دروازے تھے. سائل ایک دروازے سے آتا، حاتم طائی اسے دیتا. سائل دوسرے دروازے سے آتا، حاتم طائی پھر اسے دیتا. سائل وہی سائل تیسرے، چوتھے، 5ویں، 8ویں دروازے سے آتا. حاتم طائی کی پیشانی پہ بل نہیں آتا تھا، 8 دروازوں سے برابر دیتا. تو کیا تمہارے نبی کی زندگی میں بھی ایسی کوئی سخاوت کی مثال ہے؟ حضرت غزالی زماں کے پاس جب یہ سوال آیا، آپ نے سوال پڑھنے کے بعد فرمایا کہ یہ حاتم طائی کی سخاوت نہیں، یہ کنجوسی ہے. اگر وہ پہلے دروازے سے ڈھنگ سے دے دیتا تو سائل کو دوسرے دروازے سے آنا ضرورت ہی نہ نہ پڑتا. پیش آتی. اگر دوسرے دروازے سے دے دیتا، ارے سائل کو تیسرے سے نہ آنا پڑتا. یہ کیسا سخی ٹھہرا کہ 8 دروازوں سے سائل کو آنا پڑتا ہے. اور آؤ دربار مصطفیٰ میں. صحیح مسلم کی حدیث، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی حضور کے خادم خاص، اللہ کے رسول کہتے ہیں، فرماتے ہیں اے ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو. ربیعہ سلنی، ابو داؤد کے الفاظ ہیں مجھ سے مانگو. نبی سے مانگنے کی بات ہو رہی، باقاعدہ نبی سے فریاد، مجھ سے مانگو کیا مانگتے ہو. حضرت ربیعہ نے بھی کیا موقع سے فائدہ اٹھایا. عرض کرنے لگے اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں. واہ 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 واہ. حضور نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ بہت بڑی چیز مانگ لی، کوئی چھوٹی مانگ لو. نہیں کوئی چھوٹا موٹا سوال نہیں. انہوں نے جو سوال کیا، سرکار عالی وقار فرماتے ہیں اب غیر ذالک، اور کچھ چاہیے؟ اللہ، یہ انداز رسالت، یہ انداز سخاوت. اب غیر ذالک، اور کچھ چاہیے؟ کیا عرض کرتے ہیں ہوا ذاکا، حضور غلام کے لیے اتنا ہی کافی ہے. یہ میرے آقا کا دربار ہے جہاں ایک دروازہ ہے، مگر اسی سے اتنا نوازا کہ پھر دوبارہ اسے حاجت نہ پڑی. تو یہ وہ محمد فی سخائہ، خدا کی قسم وہ اپنی سخاوت میں بھی محمدیت پر ہیں. الغرض کہ وہ اپنے عادات و اطوار میں بھی محمد، وہ اپنے علم میں بھی محمد، وہ اپنی سخاوت میں بھی محمد، وہ اپنے صحابہ کے اعتبار سے بھی محمد، وہ اپنے اہل بیت کے اعتبار سے بھی محمد. مگر اب سوال یہ ہے کہ ان کی امت میں شان محمدیت کہاں ہے؟ جی جی. وہ اپنی امت کے اعتبار سے محمد کیسے ہوں گے؟ ہاں، جب تک وہ امت وہ تھی جو صحابہ ہیں، جب تک امت وہ تھی جو تابعین ہے، جب تک امت وہ تھی جو تبع تابعین ہے، میرے آقا بے شک محمد ہیں ان کے اعتبار سے. لیکن آج کی امت پر سوالیہ نشان، آج کی امت پر سوالیہ نشان ہے کہ اس امت میں میلاد والے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محمدیت کیوں نظر نہیں آ رہی؟ آج کی امت کا اخلاق اور ایک طرف اخلاق محمد، آج کی امت کا حال اور ایک طرف میرے آقا و مولا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام عدل و انصاف، نظام شریعت، نظام اسلام. یہ آج کے میلاد کے اس موقع پر تمام حاضرین کے لیے، پوری دنیا جو دیکھ رہی سن رہی ان سب کے لیے ایک سوال ہے. اور یہ صرف سوال نہیں بلکہ قابل غور سوال. اس میں غور بھی کرنا ہے، اس کا جواب بھی ہر ایک کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے. میرے آقا کا نام محمد اس لیے ہے
کہ یہ محمدیت دوستو ہمارے اندر بھی نظر آئے، ہم بھی قابل تعریف کام کریں، ہم بھی قابل تعریف بن جائیں، کچھ اچھا کر کے جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے بہت یاد رہو، بہت یاد رہو۔ اور میں نام محمد ہی کے اوپر ایک شعر عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ کاش مل جائیں سب نام محمد کے سبب، کاش مل جائیں سب نام محمد کے سبب، جیسے ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب، سبحان اللہ، جیسے ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا ماشاء فرمائے۔ اللہ، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ بہت علم میں اضافہ فرمائے، بہت علم میں اضافہ فرمائے۔ اور اللہ رب العزت اس امت کو جو آپ نے فرمایا اور جو آپ کی نصائح تھے مولانا، اللہ رب العزت ہم سب کو ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ امت آخری امت ہے اور یہ امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور اس امت کو اللہ رب العزت نے آخری امت بنایا ہی اس لیے کہ اس نے ساری کی ساری انسانیت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر بھی جانا ہے اور اس پر خود بھی عمل کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو میرا جی بہت چاہتا ہے کہ ہم جی۔ یہ کہتے ہوئے، چونکہ مفتی صاحب نے جو بات بیان کی ہے، جو زبردست جامع مختصر اور جامع بات کی ہے، یہ کہتے ہوئے بریک پہ جائیں۔ یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، تیرا وصف بیاں ہو کیسے، تیرا وصف بیاں ہو کیسے، تیری کون کرے گا بڑائی، صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی، اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حبیبی کا خیر الخلق دو پیغام ان کو خبر جا کے دے دو، ان کو فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے، وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے، حفاظت کرو اپنے ایمان کی، زمانہ بہت ہی عجیب آ رہا ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، فرشتوں یہ دے دو
پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں، رسول خدا ہیں وہاں جا رہا ہوں۔ تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں، محبت کا ان کی مزہ پا رہا ہوں۔ چلو جا کے رہنا مدینے میں اب تو انشاءاللہ، چلو جا کے رہنا مدینے میں اب تو، قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے۔ فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ احسان کہ اس نے یہ کلام ایک ایسے وقت میں پڑھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی کہ جب وقت ظہور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب آ رہا ہے۔ وہ لمحات بہت قریب ہیں جو سحر ہوگی، کیا زبردست سحر ہوگی ماشاءاللہ۔ بس وہی بات، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ جناب راشد اعظم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مشہور و معروف نعت خواں، اور آپ انشاءاللہ اپنے مقرر کردہ وقت میں بہت زبردست ہمیں اپنے کلام سنائیں گے، کچھ نئے کلام بھی اور کچھ مشہور و معروف کلام بھی۔ اور راشد بھائی آپ جو کلام چاہیے سنائیے گا، آپ کے ماشاءاللہ بہت سارے کلام مشہور بھی ہیں، لیکن جو کلام آپ پڑھتے بھی ہیں اور جو کلام لکھا بھی آپ نے خود ہے، ایک دن کا بہت مشہور کلام ہے آقا آقا بول بندے، جو کہ خود ان کا لکھا ہوا بھی ہے۔ اچھا، اور ایک جو آپ نے کلام لکھا ہے، زمین پر نہ کبھی آیا میرے سرکار کا سایہ، واہ، زمین پر نہ کبھی آیا میرے سرکار کا سایہ، خدا کو اس قدر بھایا میرے سرکار کا سایہ۔ بسم اللہ اگر آپ اس کلام سے کیجئے تو۔ زمین پہ نہ زمین پہ نہ کبھی آیا میرے سرکار کا سایہ، زمین پہ نہ کبھی آیا میرے سرکار کا سایہ، زمین پہ نہ کبھی آیا میرے سرکار کا سایہ، خدا کو اس قدر بھایا میرے سرکار کا سایہ، میرے سرکار کا سایہ، میرے سرکار کا سایہ، کہ زمیں بولی زماں بولا، مکی بولے مکہ بولا، زمیں بولی زماں بولا، مکی بولے مکہ بولا، زمین و عرش کا پایا میرے سرکار کا سایہ، میرے سرکار کا سایہ، میرے سرکار کا سایہ، سر محفل غلامان محمد جتنے بیٹھے ہیں،
محمد جتنے بیٹھے ہیں کہ ہر عاشق پہ ہے چھایا میرے سرکار کا سایہ، میرے سرکار کا سایہ، میرے سرکار کا سایہ، کہ حضور اپنے غلاموں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، حضور اپنے غلاموں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، کہ ہر مشکل میں کام آیا میرے سرکار کا سایہ، کہ ہر مشکل میں کام آیا میرے سرکار کا سایہ۔ قرآن حدیث کی روشنی میں خوبصورت شعر کہ سر انور سے جب زلفیں رخ انور پہ جا ٹھہری، سر انور سے جب زلفیں رخ انور پہ جا ٹھہری، حسین زلفوں نے بکھرایا میرے سرکار کا سایہ، میرے سرکار۔ وسیم بھائی اگر آپ بھی کہیں گے میرے سرکار کا سایہ تو میرا ایمان ہے کہ حضور کا سایہ ہم پر سایہ فگن ہو جائے گا۔ میرے سرکار کا سایہ، میرے سرکار کا سایہ، میرے سرکار کا سایہ، میرے سرکار کا سایہ، بروز حشر ڈھونڈے گی کڑکتی دھوپ میں امت، بروز حشر ڈھونڈے گی کڑکتی دھوپ میں امت، میرے سرکار کا سایہ، میرے سرکار کا سایہ، میرے سرکار کا سایہ، میرے سرکار کا سایہ۔ آپ کی ٹرانسمیشن کی نظر شیر، ہاں نبی کے عشق کی دولت جسے مل جائے کہتا ہے میرا سب کچھ ہے سرمایہ، میرے سرکار کا سایہ، میرے سرکار کا سایہ، میرے سرکار کا سایہ، محمد کے غلاموں پہ اور یہاں ہوگا وہاں ہوگا، صحابہ نے یہ فرمایا میرے سرکار کا سایہ، میرے سرکار کا سایہ، میرے سرکار کا سایہ، کہ صدا لکھو پڑھو چومو محمد نام ہے راشد، کیا تم سے خوب لکھوایا میرے سرکار کا سایہ، کیا تم سے خوب لکھوایا میرے سرکار کا سایہ، زمین پہ نہ زمین پہ نہ کبھی آیا میرے سرکار کا سایہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اور اپنا ہی لکھا ہوا خوبصورت کلام پوری دنیا میں میری پہچان بنا، اور حضور کے کرم سے اسے جب بھی پڑھتا ہوں مجھے پوری دنیا کی سیر کرنے کا موقع نصیب ہو جاتا ہے، کہ ذکر نبی تو کرتا جائے ذکر بڑا انمول، آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول، آقا آقا بول بندے،
مشکل سب کی ٹل جائے گی، دل کی زبان تو کھول، آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول، آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول۔ آؤ چلو دیوانوں سارے شہر مدینہ چلتے ہیں، شہر مدینہ چلتے ہیں، میری کیا اوقات ہے سب ہی ان کے در سے پلتے ہیں، غیروں کو بھی دیتے ہیں، غیروں کو بھی دیتے ہیں، بن مانگے بن مول، آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول بول، آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول۔ سرور عالم پیارے آقا مکی آقا مدنی آقا جدھر سے گزرا کرتے تھے، شجر گواہی دیتے تھے اور پتھر کلمہ پڑھتے تھے، نور خدا کے منکر اب تو اپنی آنکھیں کھول، آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول۔ اور اس نعت کا حاصل کلام قابل سماعت اور میری زندگی کا حاصل شعر کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے آقا کی نعتیں پڑھتا ہوں، آقا کی نعتیں پڑھتا ہوں، گستاخی نہ ہو جائے میں سنبھل سنبھل کر چلتا ہوں، میں سنبھل سنبھل کر چلتا ہوں، گستاخی نہ ہو جائے میں سنبھل سنبھل کر چلتا ہوں، ماں کی دعاؤں کا صدقہ ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے نعت کا یہ ماحول، آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول۔ راشد نعتیں لکھنا پڑھنا یہ ہے بڑا اعزاز، راشد نعتیں لکھنا پڑھنا یہ ہے بڑا اعزاز، ان کے کرم کے صدقے ہی سے اونچی ہے پرواز، نعت نبی تو سنائے جا، نعت نبی تو سنائے جا، کانوں میں رس گھول، آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول، آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بے شک بے شک، اور بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد، آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول بول، آقا آقا بول، رحمت کے دروازے کھول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت جزاک اچھا، اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اشعار بھی کتنے خوبصورت، ماشاء اور اللہ۔ انداز بھی ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی آخری لمحات تک، آخری سانس تک، آخری لمحے تک، آخری لہجے تک آقا آقا کرتے کرتے، مولا مولا کرتے کرتے، اللہ اللہ کرتے کرتے گزار دیں انشاءاللہ۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل